السلام علیکم، میں ہوں ملک ارسلان اور آج کی اس نشست میں آپ سے بات کروں گا آزادی پر۔ آزادی کیا ہے؟ آزادی کے 73 سالوں کا ایک لمبا سفر طے کر کے آج ہم اس آزاد سرزمین پر سانس لے رہے ہیں، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم واقعی ہی آزاد ہیں؟ آزادی گو کہ ایک بڑی نعمت ہے، لیکن کیا ہم نے اس نعمت کی قدر کی یا کم از کم ہم نے آزادی کے تصور کو ہی سمجھا؟ آج سے اتنے سالوں پہلے ایسی کیا چیز تھی جس نے ہمارے بزرگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اب بر صغیر و پاک و ہند کا ایک ساتھ قیام ممکن نہیں، اور ایک علیحدہ سرزمین حاصل کرنے کے لیے خیال پیش کر دیا گیا؟ سوالات کا یہ سلسلہ یہی نہیں تھمتا، بلکہ کیا یہ نظریہ اتنا مضبوط تھا کہ لوگوں نے جانوں مالوں اور سب سے اہم عزتوں تک کی بازی لگا دی؟ آپ نے بہت سے دل دہلا دینے والے واقعات تو سن رکھے ہوں گے، جس میں ہندو مسلم فساد، سکھ مسلم فساد، چلتی ریل گاڑی کو آگ لگا دینا اور نہ جانے کیا کچھ، اور ایسے فسانے جو ہم ہر سال سنتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں۔ یہ داستان شروع وہاں سے ہوتی ہے جب ہم غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے تھے، اور جب ذرا ہوش سنبھالا تو نظر آیا کہ ہمارے تمام تر اختیارات انگریزوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں، اور جو تھوڑے بہت باقی رہے وہ ہندوؤں کے پاس ہیں۔ مسلمان مکمل طور پر خالی ہاتھ رہ چکے، خالی دامن، اور پھر چاہے بات نوکری کی ہو یا نماز کی یا آزادی رائے کی، بچا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں کچھ ذہین لوگ معاملے کو بھانپ گئے اور تحریروں، تقریروں اور تحریکوں سے جدوجہد شروع کر دی۔ آغاز سفر میں کافی مشکلات تھیں، مخالفین کو چھوڑ دیجیے، اپنے بھی ساتھ دینے کو تیار نہ تھے، لیکن جب ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ لیکن آخر وہ بات تھی کہ جس نے اس بڑی جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ انسان ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ اس کی رائے کی اہمیت ہو، اس کے نظریات کو سمجھا جائے۔ آزادی رائے، سوچ، فکر، لباس، مذہب، عقائد، گو کہ ہر بات اور خیال میں اس کی اپنی مرضی اور رضا شامل ہو۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کی ولدیت اسلام ہے۔ مختلف رنگ، زبان، نسل، لوگوں کو یکجا کرنے والا ایک نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ نظریہ ہے جو اس پاک دھرتی کے وجود کا ضامن بنا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ جس آزادی کے لیے اس قدر جدوجہد کی، آج اس آزادی کو تمسخر اور مذاق بنا دیا۔ آزادی کے لیے جو جان فشانی کر کے آئے تھے، اس کو نظر انداز کر دیا، اپنے نظریات کو محدود کر دیا، تنگ نظری میں گرفتار ہو گئے، آزادی رائے سے خود کو دور کر دیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو آج اسلام سے محروم کر دیا۔ جس مذہب کو بچا کر لائے تھے، آج اسے فرقوں میں قید کر دیا۔ ذاتی مفادات کو پس پش چھوڑ کر اجتماعی مفادات کو فوقیت دی۔ آج دوبارہ ذاتی مفادات کو سر فہرست لکھ دیا گیا۔ جن فرسودہ رسومات کو چھوڑ آئے تھے، ان کا دامن دوبارہ تھام لیا۔ اپنی پہچان اور اپنے نام کی بقا کی جنگ لڑی تھی، آج اپنے نام اور پہچان سب کو چھوڑ کر کسی اور دیش میں بسنے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے بہت بار سوچا کہ ہم آزاد ہیں، لیکن ہر بار یہی صدا آئی کہ ہم دوسروں کے نظریات، دوسروں کی رسومات، دوسروں کے خیالات سے خود کو آزاد کر پائے ہی نہیں۔ اپنی شناخت کی جدوجہد تو آج بھی جاری ہے۔ دعا ہے کہ کاش ایک دن ہم خود کو ان بیڑیوں سے آزاد کر لیں۔ سایہ خدائے ذوالجلال، پاکستان زندہ باد۔ آج کی اس نشست میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ والسلام۔